अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपका चैनल, आपकी आवाज़, आपकी उमंगों का तर्जुमान, मैं आपका अपना इब्न सिकंदर खान। सिख की पसंद तहरीक खालिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं के कनाडा की सरजमीन पर कत्ल के मामले पर कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात में शदीद तनाव आया है। यही मेरा ख़ास मौजू रहेगा इस वीलॉग में। आप सब दोस्तों से गुजारिश होगी, IS खान ऑफिशियल आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपका चैनल है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस वीलॉग को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे दोस्तों, कनाडा ने मंगल को ये इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के एक अहम साथी और इंडियन वज़ीर दाखिला उम्मत शाह कनाडा में सिख की पसंदों को निशाना बनाने की साजिश के पीछे खड़े हैं। बरतानवी खबर रसां एजेंसी रॉयटर के मुताबिक इंडियन वज़ीर दाखिला पर यह इल्ज़ाम कनाडा की जानब से इस माह 6 इंडियन सफारतकारों को निकाले जाने के बाद आयद किया गया था। इंडियन सफारतकारों को कनाडा से निकलने का ताल्लुक वहाँ एक सिख की पसंद रहनुमा के कत्ल से था। इस हवाले से मैंने पहले भी एक वीलॉग बनाया था, उसमें मुकम्मल इसकी तफसील आपकी खिदमत में रखी थी। इससे कबल अमरीकन अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने भी इन कार्रवाइयों के पीछे मुबैना तौर पर इंडिया के विदेश मंत्री या वजीर खारजा उम्मत शाह का हाथ होने के बारे में रिपोर्ट किया था। फिर कनाडा में इंडियन हाई कमीशन और इंडियन वजारत खारजा ने अभी तक इस पर कोई रद्द-ए-अमल भी ज़ाहिर नहीं किया। ताहम इंडियन हुकूमत ने इस मामले में कनाडा की जानब से पहले लगाए गए इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद किया था। कनाडा के नायब वजीर खारजा डेविड मॉरिसन ने मुल्क के शहरी दिफा और कौमी सलामती कमेटी को बताया है कि इंडियन हुकूमत के एक सीनियर वजीर ने कनेडियन शहरियों को धमकियां देने या कत्ल करने की साजिश की मंजूरी दी है। मंगल को कनाडा में शहरी दिफा और कौमी सलामती कमेटी की समाअत के दौरान कमेटी के नायब सरबराह और कंजरवेटिव रुकन पार्लियामेंट राकेल डांचो कनाडा में शहरियों और कौमी सलामती पर सवालात कर रही थी। ये भी याद रहे कि गुज़श्ता साल जून में सिख की पसंद तहरीक खालिस्तान से मुंसलिक 45 साला प्रदीप सिंह नजर को वैंकूवर के करीब मुसल्लह अफराद ने गोली मारकर हलाक किया था और कनाडा के वजीर आज़म ट्रूडो ने इस कत्ल के पीछे इंडिया का हाथ होने का इल्ज़ाम लगाया था। राकेल डांचो ने कमेटी की समाअत के दौरान कनाडा की कौमी सलामती के मशीर नॉथेली ड्रोवेन से पूछा कि किसने कनाडा में होने वाले जराइम में इंडियन वजीर दाखिला के मुलव्वस होने के बारे में कनाडा की हुकूमत से जानिब से वाशिंगटन पोस्ट को बताया। तो इस पर नथाली डॉन ने कहा कि हुकूमत ने सहाफ़ियों के साथ ऐसी मालूमात शेयर नहीं की थी। राकेल डांचो 14 अक्टूबर को अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के बारे में सवालात पूछ रही थी। इस रिपोर्ट में अखबार ने ज़राए का हवाला देते हुए लिखा है कि इंडिया के मरकजी वजीर दाखिला इंडिया के मरकजी वजीर दाखिला उम्मत शाह ने कनाडा में सिख की पसंदों के खिलाफ कार्रवाइयों का हुक्म दिया था। कमेटी की समाअत में कनाडा के नायब वजीर खारजा डेविड मॉरिसन भी मौजूद थे। डांचो फिर डेविड मॉरिसन की तरफ मुतवज्जो हुई और पूछा कि क्या आप तबसरा कर सकते हैं, क्या आपने ये मालूमात फराहम की थी? इसके जवाब में डेविड मॉरिसन ने कमेटी को बताया कि साफ़ी ने मुझे फ़ोन किया और इसके बारे में पूछा। मैंने उन्हें उस शख्स के बारे में आगाह किया। उनका कहना था कि ये वही साफ़ी थे जिन्होंने इस बारे में बहुत कुछ लिखा। साफ़ी बहुत से ज़राए से मालूमात लेते हैं। उन्होंने मुझसे उस शख्स के बारे में तस्दीक करने को कहा तो मैंने तस्दीक की, लेकिन डेविड मॉरिसन ने इंडियन वजीर दाखिला उम्मत शाह के बारे में ज़्यादा बात करनी पसंद नहीं की। अब बात करते हैं मेरे दोस्तों, कनाडा में खालिस्तानी रंग कितना गहरा है। मेरी कुछ तबीयत नासाज है, मैं माजरत करूँगा, मेरी आवाज़ भी शायद उतनी सही नहीं होगी। मुझे शदीद कोल्ड फ्लू भी है और कफ भी है, गले में इन्फेक्शन भी है। तो अब ज़रा बात कर लेते हैं लगे हाथों के कनाडा में
खालिस्तानी तहरीक का रंग कितना गहरा है। तो मेरे दोस्तों, इंडिया और कनाडा के दरमियान बढ़ती कशीदगी के दौरान कनाडा में खालिस्तान के हामियों का एहतजाज आजकल मौजूद बायस है। दर हकीकत दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी के दौरान सबसे ज़्यादा बायस मौजू कनाडा की खालिस्तान तहरीक और इसके इंतहा पसंद खालिस्तानी रहनुमा थे। इसकी बुनियादी वजह यह है कि दिल्ली ने कनाडा में सरगर्म खालिस्तानी नवाज तंजीमों पर इंडिया में पुरतशद्दुद वाक़यात कराने का इल्ज़ाम लगाया था। BBC ने इस तहरीक से वाबस्ता बहुत से लोगों, सीनियर सहाफ़ियों और सबसे ज़्यादा सिख आबादी वाले कनाडा के सूबे ओंटारियो में समाजी कारकुनों से बातचीत भी की। इस गुफ्तगू में हमने यह समझने की कोशिश की कि कनाडा के खालिस्तानी रहनुमाओं की जो तस्वीर इंडियन हुकूमत और मीडिया पेश कर रही है, इसकी हकीकत क्या है, खालिस्तानी रहनुमाओं की तादाद कितनी है और कनाडा की सियासत पर इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। क्या इनका असर और रसूख इतना ज़्यादा है कि जस्टिन ट्रूडो जैसा लीडर उनकी हमायत के लिए इंडिया जैसे बड़े मुल्क के साथ सफारती ताल्लुकात खतरे में डाल सकता है। तो मेरे दोस्तों, अक्टूबर के तीसरे हफ्ते के दौरान जब दोनों ममालिक के दरमियान तनाव पूरे अरूज पर था, तो BBC पंजाबी के नामानगार खुशहाल लाली ने सुबह ओंटारियो में दर्जनों लोगों से बात की, लेकिन इनमें से ज़्यादातर कैमरे पर बात करने को तैयार नहीं थे। जिन लोगों से BBC ने बात की उनमें से कोई भी खालिस्तानी कारकुन के तौर पर किसी भी सरगर्मी में बाकायदा तौर पर मुलव्वस नहीं था। बाकायदा तौर पर मुलव्वस नहीं था। हाँ, वो सब गुरुद्वारों में जाते हैं, तकरीबात में शिरकत करते हैं और अलहदगी पसंद लीडरों की तकरीरें भी सुनते हैं। कनाडा में ब्रम्पटन से ताल्लुक़ रखने वाले 30 साला टैक्सी ड्राइवर गुरजीत सिंह जो गुज़श्ता 4 साल से यहाँ कनाडा में मुकीम थे, उनका कहना था कि हमें शिफ्टों से फुर्सत नहीं मिलती, हम कब खालिस्तान की बात करेंगे। गुरजीत सिंह ने उन लोगों में से एक हैं जिनसे BBC ने ब्रम्पटन से खालिस्तान तहरीक की ज़मीनी सूरत हाल के लिए बात की थी, जिन पर इंडिया और कनाडा के दरमियान सफारती तनाव के बाद बहस हो रही थी। खालिस्तान तहरीक में आम लोगों की शिरकत के बारे में गुरजीत सिंह का कहना है कि हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जिसे वीकेंड सोसाइटी कहा जाता है। हमारी सालगिरह और दीगर तकरीबात भी सिर्फ वीकेंड पर ही मुनक्कद की जाती हैं। BBC के नामानगार खुशहाल लाली ने ज़ाती तौर पर कभी ऐसा कुछ नहीं देखा जिस तरह कनाडा में खालिस्तानी तहरीक को इंडिया में पेश किया जा रहा है। कई गुरुद्वारों के बाहर लटके खालिस्तानी झंडों या 1980 की दहाई के पंजाब की मुसल्लह तहरीक के अस्करियत पसंदों की तस्वीरों के अलावा लंगर खानों में कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इंडियन पंजाब में भी ऐसी तस्वीरें और अमूमन नारे देखे जाते हैं और सुने जाते हैं। कनाडा के गुरुद्वारों में मुनक्कद होने वाले प्रोग्रामों के दौरान 1984 में सिखों के कत्लेआम के मुजरमों को सजा न मिलने और 1984 में अकाली तख्त साहब पर इंडियन फौज की कार्रवाई और जेलों में बंद सिख कैदियों की रिहाई जैसे मामलात पर बहस होती रही है, जहां खालिस्तान के हामी रहनुमा गर्मा गर्म तकरीरें भी करते हैं, नारे लगाते हैं, लेकिन उन्हें इतनी हमायत मिलती है जितनी हमायत पंजाब में देखी जाती है। एक पहलू यह है कि जिस तरह खालिस्तानी तहरीक को ज़्यादा पजीराई नहीं मिलती, इसी तरह उसकी मुखालफत भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। गुरुद्वारों की बड़ी तकरीबात में सिर्फ खालिस्तान के हामी लोग नज़र आते हैं और यही लोग सियासी जलसों में भी होते हैं, जिनकी वजह से वो सुर्खियों में रहते हैं। खालिस्तान के हामी तंजीम सिक्स फॉर जस्टिस, जिसे इंडिया में दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया है, गुरुद्वारों के जरिए मुहिम चलाने में इस वक्त पेश है।
تنظیم کے رہنما اور امریکہ نے بھی انڈیا پر سکھ علیحدگی پسند رہنما گروپنورنت سنگھ پنو کے قتل کی سازش کا الزام لگایا ہے، جس کے لیے امریکہ کے محکمہ انصاف نے انڈین شہری وکاس یادو کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا ہے۔ انڈین پنجاب میں سابق ایم پی سمرن جیت سنگھ مان اور موجودہ ایم پی امرت پال سنگھ کا اس سے زیادہ اثر رسوخ ہے، جو کھل کر خالصتان تحریک کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ میرے دوستو، کینیڈا میں علیحدگی پسند سکھ تحریک کی بات کی جائے تو اس کے بارے میں مختلف آراء سامنے آتی ہیں۔ انٹاریو گردوارہ کمیٹی یہاں کے 19 بڑے گردواروں کی کمیٹیوں کی مشترکہ تنظیم ہے۔ ہم نے اس کے ترجمان امرجیت سنگھ مان سے پوچھا کہ خالصتانی تحریک کا کینیڈا میں مرکزی دھارے کی سیاست پر کتنا اثر ہے۔ امرجیت سنگھ مان کا کہنا ہے کہ اگر انڈیا حکومت یا میڈیا کہتا ہے کہ خالصتانی صرف مٹھی بھر لوگ ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹروڈو حکومت نے خالصتانی ووٹوں کے لیے انڈیا سے دشمنی کر رہی ہے، تو ان کا پہلا بیان تو خود غلط ہو جائے گا۔ امرجیت سنگھ صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر خالصتانی کینیڈا میں تعداد میں بہت کم ہے تو پھر ٹروڈو کو اتنی کوشش کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ الزام اس وقت درست ہوگا جب ہماری تعداد زیادہ ہوگی۔ کینیڈین ووٹروں کی سیاست پر خالصتانیوں کے اثر رسوخ کے بارے میں ان کا دعویٰ تھا کہ ہمارا اثر بہت زیادہ ہے اور ہماری تعداد اب پہلے سے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، لیکن ہم کسی ایک پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں۔ جگمیت سنگھ کے این ڈی پی کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں اور ہم پولیوار کی کنزرویٹو پارٹی کے ساتھ بھی ملتے رہتے ہیں۔ اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ کیا کینیڈا میں خالصتانی اتنے مضبوط ہیں کہ ٹروڈو اپنے سیاسی فائدے کے لیے انہیں خوش کرنے کے لیے انڈیا پر یہ الزامات لگا رہا ہے؟ اس سوال پر خالصتانی تحریک سے وابستہ ایک اور رہنما بھگت سنگھ برار اعداد و شمار کے ساتھ یہ جواب دیتے ہیں کہ بھگت سنگھ برار جرنیل سنگھ بھندرانوالے کے بڑے بھائی جاگیر سنگھ کے پوتے اور خالصتانی رہنما لکھبیر سنگھ روڈے کے بیٹے ہیں۔ جاگیر سنگھ آپریشن بلیو سٹار میں مارے گئے تھے۔ بھگت سنگھ برار جو برامپٹن میں کار سروس ایجنسی چلاتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ کینیڈا میں سکھوں کی آبادی 7.71 لاکھ ہے، جو کہ کل آبادی کا 2% بنتی ہے۔ اگر انڈیا یہ مانتا ہے کہ ان میں سے صرف 1% خالصتانی ہو گئے تو پھر کیا ٹروڈو اتنی کم تعداد کی وجہ سے دنیا کی تیسری بڑی طاقت کے ساتھ تعلق خراب کریں گے؟ میرے دوستو، برار کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ کینیڈا میں تمام خالصتانی حامی ٹروڈو کے ساتھ نہیں ہیں۔ 3 پارٹیاں ہیں، این ڈی پی، کنزرویٹو اور لبرل، اور بہت سے سکھ دوسرے پارٹیوں کے ساتھ بھی ہیں، یہاں تک کہ لبرلز میں بھی سبھی ٹروڈو کے حامی نہیں ہیں۔ بھگت سنگھ برار کہتے ہیں کہ انڈیا یہ دیکھنے سے قاصر ہے کہ کینیڈا ایک جمہوری ملک ہے جہاں قانون کی حکمرانی ہے اور جہاں ہردیپ سنگھ نجر جیسے شہری کو اپنی ہی سرزمین پر قتل کر دیا گیا ہے۔ کینیڈا کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی شہری کی حفاظت کرے اور وہ یہی کچھ کر رہا ہے۔ برار سنگھ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ٹروڈو حکومت خالصتان کی حمایت نہیں کر رہی۔ ٹروڈو نے حال ہی میں کہا ہے کہ انہیں متحدہ انڈیا پر یقین ہے۔ میں ٹروڈو کا دفاع نہیں کر رہا ہوں، مجھے ان پر بہت سے اعتراضات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ قدم صرف اس لیے اٹھایا ہے کہ کینیڈا کے شہریوں کو تحفظ دیا جا سکے۔ بلراج دیول پنجابی نژاد کینیڈین صحافی ہیں اور خالصتانی تحریک کے ناقد کے طور پر جانے جاتے ہیں، اور بلراج صاحب کا کہنا ہے کہ خالصتانی تحریک کے کینیڈا میں اپنے لیے ایک مضبوط جگہ انہوں نے بنا لی ہے، چاہے وہ مقامی حکومت ہو، صوبائی وفاقی سیاست ہو یا انٹیلیجنس، سول سروس اور امیگریشن ایجنسیاں۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ برسوں میں خالصتانی حامیوں نے نظام میں جگہ حاصل کر لی ہے، جس کی وجہ سے اب دونوں ممالک کے تعلقات میں شدید تلخی آ رہی ہے۔ بلراج دیول خالصتانیوں کے سیاسی اثر و رسوخ کو اس دلیل سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں کہ وہ مٹھی بھر ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ خالصتان حامی سکھ برادری میں لابنگ کر کے ووٹ کی سیاست میں نتائج پر وہ اثر انداز بھی ہوتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ لبرل پارٹی میں 1990 کی دہائی سے جان کرسچن سے لے کر جسٹن ٹروڈو تک خالصتانیوں نے سکھ برادری کے نمائندوں کو پارٹی لیڈر کے طور پر آگے لانے میں اہم کردار بھی ادا کیا ہے، اور اس طرح خالصتانیوں نے جگمیت سنگھ کو این ڈی پی میں پارٹی صدر بنانے میں بھی مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جگمیت سنگھ خالصتان لابی کی مدد سے پارٹی صدر بنے، تب بہت شور ہوا کہ صرف وہاں زیادہ ووٹ ملے جہاں سکھوں کی آبادی زیادہ تھی، برامپٹن، مارٹن اور سرے جیسے علاقوں سے۔ ایک سوال کے جواب میں بلراج دیول کہتے ہیں کہ ووٹوں کی منطق غلط ہے۔ جمہوریت میں ووٹ دینے کے لیے صرف ووٹر ہی نکلتا ہے، چاہے وہ سیاسی سرگرمی ہو یا سماجی خدمت۔ خالصتانی سب سے آگے ہیں، صرف یہی نظر آتے ہیں۔ بلراج دیول کا یہ بھی کہنا تھا کہ سکھ برادری کے بڑے ادارے جیسے گردوارے خالصتانیوں کی کنٹرول میں رہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب کینیڈا کے مرکزی ادارے کے رہنما بیساکھی جیسے بڑے پروگراموں میں آتے ہیں تو وہ خالصتان کے حامیوں کو پوری سکھ برادری کے چہرے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ لیڈر بن کر سامنے آتے ہیں تو ان کا اثر رسوخ بھی ہوتا ہے، پروگرام کے اندر بیٹھے لوگوں سے کون پوچھے گا۔ بلراج نے واضح کیا کہ میں نہیں کہتا کہ خالصتانیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن وہ بہت بااثر ہیں۔ ایسا سے کم ہی ملتا ہے جو خالصتان کی کھل کر مخالفت کرتا ہو۔ جو خالصتان کے حامی نہیں ہیں وہ خاموش رہتے ہیں۔ جب امرتجیت سنگھ مان سے کینیڈین خالصتانی تنظیموں پر انڈیا میں تشدد بھڑکانے کے حکومتی الزامات کے حوالے سے سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ان تنظیموں کے بارے میں کبھی نہیں سنا جن کے نام یہ لے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ جمہوری طریقہ سے کینیڈا کے قانون کے تحت خالصتان کے لیے لڑتے ہیں۔ خالصتانی انتہا پسندوں کی تصویروں کے ذریعے جذبات بھڑکانے اور اندرا گاندھی کے قتل جیسے واقعات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک طویل عرصے سے ہوتا آ رہا ہے، اس سے قبل امریکہ میں بھی ایسا دیکھا گیا ہے۔ مان سنگھ نے کہا کہ ہم کوئی خیالی چیز نہیں دکھاتے، ہم دکھاتے ہیں جو ہوا، یہ ہماری تاریخ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری تاریخ ہے اور عسکریت پسند ہمارے ہیرو ہیں۔ بھگت سنگھ برار نے بھی ایسے تمام الزامات کو مسترد کر دیا۔ میرے دوستوں، میری طبیعت خراب ہے ذرا، تو میں آپ کی خدمت عرض کر رہا تھا، انہوں نے ایسے تمام الزامات کو مسترد کیا ہے کہ اگر انڈین حکومت کے پاس ثبوت ہیں تو وہ اسے کینیڈین حکومت کے حوالے کرے اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ حال ہی میں کینیڈا سے انڈیا واپس آنے والے ہائی کمشنر سنجے ورما نے کینیڈین چینل سے ٹی وی پر بتایا کہ انڈیا نے 26 افراد کو ڈوویزٹ کینیڈا کے حوالے کر دیے، لیکن کینیڈا اس پر غور نہیں کر رہا۔ اچھا جی، بلراج دیول کا یہ بھی کہنا تھا میرے دوستو کہ کینیڈا میں بیٹھ کر انڈیا میں تشدد کی سب سے بڑی مثال پاپ سٹار سدھو موسے والا کا قتل ہے، جس کے لیے لارنس بشنوئی گینگ لیڈر گولڈی برار کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے۔ بلراج دیول سوال کرتے ہیں کہ ایک طرف کینیڈا کہہ رہا ہے کہ لارنس بشنوئی گینگ یہاں جرائم کر رہا ہے، تو دوسری طرف جب انڈیا گولڈن برار اور دیگر کی تحویل کا مطالبہ کرتا ہے تو انہیں دلی کے حوالے کیوں کیا جاتا ہے؟ خالصتانی تنظیموں سے متعلق جرائم پر بلراج دیول کا کہنا ہے جب کوئی تحریک چلتی ہے تو اکثر ایسے لوگ اپنے مفادات کے لیے گھس جاتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ بہت سے گروپ اب بھی خالصتانی تنظیموں سے وابستہ ہیں۔
اب میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا کہ کینیڈا کا خالستانی تحریک کے حوالے سے کیا موقف ہے۔ تو میرے دوستوں، کینیڈا میں سکھ انتہا پسندی کے بارے میں انڈیا کی تشویش کوئی نئی بات نہیں ہے، اور نہ ہی کینیڈا کا رد عمل کوئی نیا ہے۔ CBC کی ایک رپورٹ کے مطابق جب اس وقت کے وزیر اعظم اسٹیفن ہارپر نے 2012 میں انڈیا کا دورہ کیا تھا تو انڈین وزیر داخلہ نے کینیڈا میں بڑھتی ہوئی سکھ مخالف بیان بازی کا مسئلہ اٹھایا تھا۔ ہارپر نے متحدہ انڈیا کی حمایت کی تھی، لیکن جمہوری خالستانی تحریکوں پر کوئی اقدام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ G20 سمیت 2023 میں جب جسٹن ٹروڈو سے کینیڈا میں سکھ انتہا پسندی پر سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی ہارپر کے موقف کو ہی دہرایا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم تشدد کو روکنے اور نفرت کے ایجنڈے کے خلاف کام کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ کچھ لوگوں کے اعمال کو پوری سکھ برادری سے منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ کینیڈا میں سکھوں کی آبادی امریکہ، برطانیہ، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا سے زیادہ ہے، لیکن خالستان کے معاملے پر کمیونٹی متفق نہیں ہے۔ مشہور پنجابی وکیل ارمندر ڈھلون، جو گزشتہ 3 دہائیوں سے کینیڈا میں مقیم ہے، کہتے ہیں کہ انڈیا میں بیٹھے لوگ شاید اس وہم میں ہوں کہ وہ نہیں جانتے کہ یہاں کتنی بڑی لابی ہوگی۔ ہرامپٹن کی 4-2 سیٹوں پر خالستانی لیڈروں کا اثر تو ہو سکتا ہے، لیکن کینیڈا جیسے بڑے ملک میں یہ ممکن نہیں کہ ٹروڈو خالستانی حامیوں کو خوش کرنے کے لیے انتخاب میں اپنی شکست کو فتح میں بدل لیں گے، بلکہ اس کے اصل محرکات یہ ہیں کہ خالستان کے حامی جو سکھ لیڈرز کینیڈا میں ہیں، ان کی کینیڈا میں اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک طاقت ہے۔ اس کے علاوہ کینیڈا کے علاوہ سکھوں کی طاقت یہ بھی ہے کہ اخلاقی طور پر دنیا کے اور بھی بہت سے ملکوں سے انہیں اخلاقی حمایت بھی حاصل ہے، کیونکہ سکھ جو ہیں وہ اگر وہ انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو یہ تو کسی بھی علاقے کے شہریوں کو یہ حق ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ وہ اپنا فیوچر کیسے دیکھتے ہیں۔ اور انڈیا میں خالستان ہی ایک مسئلہ نہیں ہے، خالستان کے علاوہ انڈیا میں کشمیر بھی ایک مسئلہ ہے، اور کشمیر کے لوگ بھی انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، اور ایک دن انڈین فوجوں کو وہاں سے نکلنا پڑے گا، انہیں آزاد کرنا پڑے گا۔ اب یہ اپنی فوج کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے جبرن لوگوں کو آپ کہاں تک اپنے ساتھ رکھیں گے؟ کشمیر پر تو ظلم کی وہ انتہائیں ہیں جن کی مثال نہیں ملتی۔ 8 لاکھ، نیئر اباؤٹ ہاف آف دا انڈین آرمی، انڈیا کی تقریباً آدھی فوج اس وقت صرف کشمیر میں ہے، اور کشمیریوں کی تحریک کو، اور 1 لاکھ سے زیادہ کشمیریوں کو قتل کیا جا چکا ہے، خواتین کو ریپ کیا، بچوں کو قتل کیا۔ اس سے نفرت کی فصل اگی ہے۔ اسے آپ اگر انڈین حکومت یا نریندر مودی یا RSS یا BJP یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ اس پر مستقل قبضہ برقرار رکھیں گے تو میرے خیال میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ سکھ تحریک یقیناً میرے خیال میں کامیاب ہوگی، اور اگر سکھ اپنے لیے الگ ملک چاہتے ہیں تو انڈیا کو وہاں سے نکلنا پڑے گا، اور ایسا ہی کشمیر کے حوالے سے میں نے یہ کہنا ہے۔ آپ اپنے کومنٹس میں بتائیے گا آپ اس حوالے سے اپنے سکھ دوستوں کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں۔ مجھے آپ کے کومنٹس کا انتظار بھی رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس وقت تک اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، میں آپ کا تھینک فل رہوں گا۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ اللہ حافظ۔